تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان ٹی وی کے پروگرام قال اللہ میں آج ہم سورۃ بنی اسرائیل کے 7ویں رکوع کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے۔ اس رکوع کا جو بنیادی خلاصہ ہے وہ خیر و شر کی وہ جنگ ہے جو ابتدا سے شروع ہوئی ہے اور آج تک وہ جنگ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنانا اور پھر آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتوں کا جھک جانا، وہ سجدہ تعظیمی کرنا اور شیطان کا اس وقت انکار کرنا، اور پھر رب العزت سے اس بات کو مانگنا کہ مجھے لمبی عمر دیں اور مجھے اختیارات دیں، تو اللہ رب العزت نے اس خیر و شر کی جنگ کو اس دن اجازت دے دی، اور اجازت بھی ایسی دے دی کہ چیلنج کرتے ہوئے کہ جا تجھے اجازت ہے۔ اور اب انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان تو کون ہے، تو خود کو پہچان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد ہم نے تجھے بڑی عزت دی۔ اب عزت مند آدمی ہو، شریف آدمی ہو، باعزت آدمی ہو، اچھے گھرانے سے اس کا تعلق ہو، اچھی تربیت ہوئی ہو، اب اس سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ گھٹیا کام کرے، وہ ذلیل کام کرے، وہ اخلاق سے گرے ہوئے کام کرے، وہ ایسے کام کرے جسے شریعت کی نظر نہیں بلکہ جسے انسانیت کی نظر بھی غلط دیکھے۔ یعنی مجھے کوئی کیوں بتائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے کوئی کیوں سمجھائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میرے اندر خود یہ شعور ہونا چاہیے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میرا شعور مجھے بتائے۔ وہ جو عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم کون ہو، تمہارا لہجہ بتاتا ہے تمہارا تعلق کہاں سے ہے، تمہارا انداز بتاتا ہے تمہارا تعلق کہاں سے۔ اگر تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم بہت کمزور ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پشت پر کمزوری ہے۔ تمہاری زبان اگر ناشکری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اعتبار سے تمہاری تربیت نہیں ہوئی، تمہیں سمجھایا نہیں گیا ہے۔ اگر تم مال و دولت کے غرور میں آ کر کچھ ایسا کر بیٹھے ہو جو تمہیں نہیں کر بیٹھنا چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ شیطان تمہارا ساتھی بن چکا ہے، اور اس کا شیطان اللہ کے سامنے اظہار کر چکا تھا، اور اللہ نے بھی اس کو کہا کہ جاؤ جو کر سکتے ہو کرو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں ہو سکتے۔ چیلنج، اوپن چیلنج، وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، جا ان کے مالوں میں شریک ہو جا، ان کی اولادوں میں شریک ہو جا، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یہ رکوع اس متعلق ہے کہ تو کس کی طرف کھڑا ہے، تو کس کی طرف کھڑا ہے۔ وہ جو میں نے پچھلی رکوع کے آخر میں یہ بات کی تھی کہ مہدی جب آئیں گے تو وہاں یہ نہیں ہوگا کون سی پارٹی، ہری کے پیلی کے نیلی کے کالی کے، کون سی نہیں، دو ہی پارٹیاں ہوں گی، حزب اللہ
اللہ کی پارٹی، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ کامیاب پارٹی ہے. حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی، اور یہ ناکام پارٹی. اس رکوع میں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں، جا شیطان، ہم نے تجھے دے دیے، تیرے اختیار میں دے دیے. یجری من ابن آدم کا مجرى الدم، وہ شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. ہم نے دے دیے تجھے یہ، لیکن کیا فرمایا؟ ان عبادی، میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، جس کی زبان شیطانی نہیں، جس کے کان شیطانی نہیں، جس کی آنکھ شیطانی نہیں، جس کے ہاتھ شیطانی نہیں، جس کے پیر شیطانی نہیں، جس کے لقمے شیطانی نہیں، جس کا گھر شیطانی نہیں، یہ اللہ والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے. لیکن اس کی زبان شیطانی، زبان نہیں شیطانی ہوتی ہے، زبان سے شیطان کے الفاظ نکلتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، دوسروں کی تذلیل، یہ زبان شیطانی ہوگی. آنکھ محفوظ نہیں، شیطانی ہے. کان محفوظ نہیں، شیطانی ہے. تیرا مال غلط جگہ سے آ رہا ہے اور غلط جگہ جا رہا ہے، شیطانی ہے. تیری اولاد وہ کر رہی ہے جو شیطان چاہ رہا ہے، تیری اولاد شیطانی. تو شیطان کا ہو گیا ہے. تو دیکھ تیرا گھر شیطانی تو نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ اور انہیں صاف ستھرا رکھو. آپ کے گھر میں بہت بڑا ٹی وی ہے، آپ کے گھر میں ٹی وی لاؤنج ہے، نام بھی آپ نے رکھا ہے ٹی وی لاؤنج. آپ کے گھر میں مسجد نہیں ہے. آپ کبھی یہاں مصلی بچھاتے ہیں، کبھی وہاں مصلی بچھاتے ہیں، کبھی وہاں بچھاتے ہیں. آپ کے گھر میں مسجد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا گھر شیطانی ہے. یہ بنیاد ہے. آپ کس طرف کھڑے ہیں، آپ کس انداز سے چل رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. ایک جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب، مگر ابلیس نے نہیں. کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، جن کی قسموں میں سے تھا. اب ابلیس کون تھا یہ لمبی تفصیل ہے. کچھ کہتے ہیں جی یہ فرشتوں میں سے تھا، کچھ کہتے ہیں جنات میں سے تھا، کچھ کہتے ہیں جی یہ دنیا میں تھا، عذاب آیا تو اس کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا. قرآن حدیث واضح طور پر ان چیزوں سے خاموش ہے. اتنی بات ہے کہ کان من الجن، جنات میں سے تھا. اوپر کیسے پہنچا، کتنے سال کی عبادت کی، نہیں معلوم. اب ایک بات معلوم ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، میرا کھلا دشمن ہے، بس مجھے اس سے بچنا ہے. قال، شیطان نے کہا ااسجد لمن خلقت طینا، مٹی کا بنا ہوا. بعض روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا زمین پر، انہیں زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی. فرمایا آج جو آدم کی اولادوں میں یہ مختلف رنگیں ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی کالا ہے، یہ سب زمین کے مختلف قسمیں ہیں. اب مٹی سے بنے، پھر مٹی خشک ہوئی، کڑکڑاتی آواز والی مٹی ہو گئی. اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آدم کا جثہ جو بنایا گیا تھا وہ 60 گز تھا، کافی لمبا. 60 گز کا مطلب ہے 90 فٹ. تو کہتے ہیں کہ شیطان اس کے جسم میں داخل ہوا. تفسیری باتیں ہیں، تصدیق و تکذیب کی ضرورت نہیں ہے، ایسے اس کے جسم میں گیا. لیکن بعض میں باتیں فلما رآہ اجوف، جب دیکھا نا کہ اندر سے خالی ہے تو کہا کہ بڑی اس کی امید ہوئی کہ یہ آدمی لا یتمالک نفسہ، یہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے گا. کہا
اسجد لمن خلقت طینا، یہ مٹی کا بنا ہوا میں اس کو سجدہ کروں؟ اور ایک بعض جگہ ہے نا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوا اور یہ مٹی سے بنا ہوا، میں اس کے سامنے سجدہ کیسے کروں؟ کیوں؟ کیونکہ آگ کی فطرت ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، آگ بھڑکتی ہے نا تو اوپر جاتی ہے، بھڑکتی رہتی ہے بھڑکتی رہتی ہے، پھر بجھ جاتی ہے، لیکن اس کے اندر فطرتاً کیا ہے کہ اسے اوپر جانا ہے۔ اور ویسے بھی مٹی کے مقابلے میں آگ کی ایک تاثیر ہے، اور مٹی کی تاثیر کیا ہے کہ وہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ عبد، اللہ کا بندہ، جو عربی میں ہے نا عبد، عین با دال، عبد، اس کا مطلب کیا ہے؟ عبد کا مطلب ہے وہ مٹی کہ جب کسی جانور کو کسی رہٹ پہ لگایا جاتا ہے اور وہ یوں جانور گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے، تو اس کے پیروں کے نیچے کی جو مٹی ہے نا وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس مٹی کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ مطلب بندہ وہ جو اپنے اللہ کے سامنے ریزہ بالکل زمین پر خاک بن کر اپنے آپ کو رکھے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہو۔ ہماری تو کوئی مرضی نہیں ہے، میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں اور بندھا ہوں، میں بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور بندھا ہوں کہ مجھے اللہ کے قانون نے بندھا باندھ کے رکھا ہوا ہے، میری کوئی مرضی ہے ہی نہیں۔ قال اللہ، شیطان نے کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، یہ جو آدم ہے نا جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دے دی ہے، آج تو اس کی عزت ہو گئی، آج تو اس کی واہ واہ ہو گئی، فرشتوں کو بھی جھکنا پڑا، مجھے بھی جھکنے کا حکم ہے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر آپ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اس پر علماء بھی لکھتے ہیں اور میں اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوں کہ شیطان ہم سے زیادہ سمجھدار تھا، بھی عالم تھا بہت بڑا۔ کیا سمجھداری؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، تو ہمیں کسی نیک بزرگ کے پاس جا کر دعائیں کروانی چاہیے۔ وہ گنہگار رب کے سامنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، رب کے سامنے رب کے حکم کو توڑ رہا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ وہ مانگنے پر کبھی منع نہیں کرے گا، مانگنے پر کبھی منع نہیں، تو سیدھا مانگ پٹا، یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اور دعا مانگنا یہ تو ہے ہی گنہگاروں کے لیے، اللہ نے اس دروازے کو جو کھولے رکھا ہے وہ گنہگاروں کے لیے رکھا ہے۔ ہم نے دعاؤں کو صرف نیک لوگوں کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ خدا رب العزت کا عجیب نظام ہے، نماز کے لیے شرط، روزے کے لیے شرط، زکوٰۃ کے لیے شرط، حج کے لیے شرط، دعا کے لیے کوئی شرط نہیں۔ ایک شرط تو بتائیے نا کہ آپ دعا کے لیے شرط ہے آپ کی، وضو نہیں، نیک ہونا نہیں، مسجد ہونا نہیں، کپڑے کا پورا پہننا نہیں، پاک صاف ہونا نہیں، اور ادعونی حکم ہے، حکم ہے اور ساتھ میں وعدہ ہے استجب لک، دعا کرو تو صحیح۔ شیطان نے اس پر عمل کیا، دعا کی، اور سامنے سے کیا آئی؟ قال اذهب فمن تبعك منهم، جا، موقع دے دیا، میں نے موقع دے دیا۔ مانگ رہے ہو تو مانگنے والے کو خالی ہاتھ تو رب لوٹاتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، ہماری سب سے بڑی مشکل
نہ امریکہ ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ بے حیائی ہے، نہ زمانے کی مشکلات ہے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے اللہ کے سامنے بھیک مانگنے کی شکل ختم ہو گئی. ہماری دعائیں اجتماعی رہ گئی. اور یہ بات شاید میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آج ہماری قوم آمین والی قوم بن گئی، آمین والی قوم بن گئی ہے. کہیں پر اجتماعی دعا ہوگی، ہم جائیں گے، دعا کرنے والا دعا مانگے گا اور ہم کیا کہیں گے؟ آمین آمین آمین. جمعے کی نماز کے لیے چلو، دعا کرائیں گے، آمین پڑھ لیں گے. بھائی فلاں جگہ ختم ہے، ختم تراویح کا ہے یا کسی بھی، بھائی بڑی اچھی دعا ہوتی ہے، چلو اب دعا میں کیا کریں گے؟ آمین آمین. قبولیت کی بات نہیں کر رہا، قبولیت تو ضرور ہوگی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان دعا کرے اور دوسرے مسلمان اس پر آمین کہیں، وہ قبولیت ہے. لیکن جذبے کی بات عرض کر رہا. اجتماعات میں چلیے، کیوں جی دعا ہوگی. ہمیں تو یہاں تک مشکل پیش آئی ہے کہ ہم خانہ کعبہ گئے، احرام میں ہیں اور سامنے خانہ کعبہ زندگی میں پہلی بار نظر آیا. ہم سے کہا گیا مفتی صاحب دعا کرائیے کہ اس وقت بھی ہماری قوم کو دعا مانگنی نہیں آ رہی. عرفات کا میدان، اللہ کا عرش اس دن پہلے آسمان پہ آیا ہے. مانگنے والوں سے کہا جا رہا ہے مانگو، مغفرت مانگو، رحمتیں مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، میرا وعدہ ہے میں دوں گا. وہاں کہا جاتا ہے کوئی ہمیں اجتماعی دعا کرانے والا؟ ہے کوئی یہاں پر جو ہماری طرف سے دعا مانگے؟ کیونکہ ہمیں خود تو دعا مانگنی آتی نہیں ہے، ہم نے سیکھی نہیں ہے. ہم نے دعائیں پڑھنی سیکھی ہے، ہم نے دعائیں مانگنی نہیں سیکھی. ہم عربی میں تو دعائیں پڑھ لیتے ہیں، ہم اپنی زبانوں میں اللہ سے لجاجت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ لگ کے، گویا کہ رب کے قدموں کو پکڑ کے کہیں یا اللہ تو میرا یہ کام کر دے. ان اللہ لا يسمع دعاء عن قلب لائن. ایک روایت میں آتا ہے، ضعیف روایت ہے، کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتے ہیں. ہماری غفلت. وہ مائیں چلی گئی جو اپنی اولادوں کو دعائیں سکھاتی تھی. تو شیطان نے مانگا، اللہ نے کہا اذهب، جا، دے دیا وقت. آگے شیطان کہتا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. سب کو برباد کر کے رکھوں گا، سب کو، الا قلیلا، تھوڑے سے تو بچیں گے مجھ سے. اب جواب میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. جا، جو ان میں سے تمہارا بنا. کہتے ہیں نا، شیطان کہتا ہے، شیطان کے ساتھی شیطان سے کہتے ہیں حضرت والا، جو میں اپنی طرف سے تعبیر کر رہا ہوں، بڑا ہوتا ہے نا، جناب پھوک، جناب رہائش، تو کہتا ہے انتظار کرو. جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام نہیں کرتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 کام کرو. گھر میں داخل ہو جاؤ، سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. اور بعض کمزور روایت میں ہے کہ درود پڑھو اور ساتھ میں سورۃ اخلاص پڑھو، تمہارے گھر میں کبھی مال کی کمی نہیں ہوگی. کمزور روایت ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو، سلام کرو، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو. اب سلام جو نہیں کرتا، آج کل تو موبائل نے ایسی مصیبت ڈال دی ہے، موبائل پہ بات کرتے کرتے گھر میں داخل ہوتے ہیں، موبائل کو دیکھتے دیکھتے گھر میں داخل ہوتے ہیں، سلام نہیں کرتا. شیطان کہتا ہے آؤ آؤ آؤ، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہے ہمارا گھر. اور جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے، شیطان کہتے ہیں آؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، ایک بچی آئی اور جیسے ہی ہاتھ ڈالنے لگے، آپ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بسم اللہ پڑھو، کیونکہ جب تم کھانا
ایسے ہی کھاتے ہو تو شیطان تمہارے ساتھ کھانے میں کیا ہو جاتا ہے؟ شریک ہو جاتا ہے۔ تربیت اپنے بچوں کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بچہ کھانے پر بیٹھا تو آپ علیہ السلام نے اس کی تربیت کی، یا بنیا سم اللہ، اے میرے بچے بسم اللہ پڑھ، یا بنیا کل بھی یمینک، اے میرے بچے سیدھے ہاتھ سے کھا، یا بنیا کل مما یلیک، اے میرے بچے اپنی طرف سے کھاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ کھانا اس کی برکت جو ہے درمیان میں اترتی رہتی ہے۔ تو فرمایا جو تیرا ہوگا، جو گھر تیرا ہے، اب میں نے شاید پچھلے سے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات کی تھی کہ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں ہے وہ گھر شیطانی گھر ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فجر کی نماز زندگی میں قضا ہوئی، رات دیر تک سفر کرنے کی وجہ سے آنکھ نہ کھل سکی تو آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا یہ شیطانی جگہ ہے۔ اب جس گھر میں روزانہ فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہے وہ جگہ شیطانی ہے، آپ نے اپنا گھر شیطانی بنا دیا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور استفزز کا معنی ہوتا ہے گھبرا دے، لوگوں کو گھبراؤ اپنی آوازوں کے ذریعے سے، اور اپنے گھڑ سواروں کو بھی ان پر چھوڑ دے، اپنے پیدلوں کو بھی چھوڑ دے، وَشَارِكْهُمْ، ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، مالوں میں بھی اولاد میں بھی، وَعِدْهُمْ، ان سے الٹے سیدھے وعدے کرو، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے وعدے تو بس جھوٹے وعدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کسی کو اپنی آواز کے ذریعے سے، اب یہ جو آج کل میوزک ہے، یہ لاؤڈ میوزک، پتہ نہیں مطلب یہ طبیعت کو لگتا کیسے ہے، تو گھبرانے والا ہے، آپ اچانک گھبرا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، جو چیز پریشان کرنے والی ہے اس کو بتا دیا کہ جی یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ خوشی کی چیز ہے، خوشی کا موقع ہے، اور جیسے کر سکتے ہو تیز تیز چیزیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو موجودہ زمانے میں میڈیا کا اس طرح سے تیز ہونا، یہ شیطانی وہ گھڑ سوار ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں، یہ وہ فتنے ہیں، دن بدن نیا نیا فتنہ آ رہا ہے۔ مالوں میں بھی وہ تمہارے ساتھ شریک ہوں گے کہ حرام سے کماؤ گے اور حرام میں خرچ کرو گے۔ اولاد اگر زنا کی ہو یا اولاد کی تربیت ایسی کی جائے، بڑی عجیب بات میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری یہاں اولادوں کو، خصوصاً بچیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو بالغ ہونے کے قریب کی بچیاں 9 سال سے لے کر اوپر کی، ان کو جو ٹائٹ پہنانے کی شروعات ہو چکی ہے، یہ اپنی بچیوں کو بربادی کی طرف لے کر جانا ہے۔ شرم و حیا کو ان کی زندگیوں سے نکالنا، یہ اپنی اولادوں کو شیطانی بنانا ہے۔ ان عبادی، میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، جو میرے ہوں گے ان پر تمہیں کوئی قسم کی کسی قسم کا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ وکفی بربک وکیلا، اور ان کا اللہ ہی کافی ہے، ان کا تم کیا کرو گے مولوی صاحب، تم لوگوں نے تو اپنے بچے کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ وکفی بربک وکیلا، کام بنانے والا اللہ ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا ہی وہ رب ہے جو تمہارے لیے سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے، لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کر سکو۔ انہ کان بکم رحیما، وہ تم پر مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف آتی ہے تو تم سب بھول جاتے ہو اللہ کے سوا۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب تمہیں اس مصیبت سے نجات ملتی ہے تو تم اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے، خیر آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، شر آتا ہے تو پھر اللہ کی طرف واللہ اللہ اللہ۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تمہیں اس بات کا اطمینان ہو چکا ہے کہ اللہ دنسا دے تمہاری خشکیوں کو، او یرسل علیکم حاسبا، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجے، ثم لا تجد لکم وکیلا، پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم مطمئن ہو گئے ہو کہ تمہیں پھر اللہ جب سمندر میں لے جائیں گے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، کہ تم پر ایک تیز جھٹکے والی ہوا کو بھیج دے، فیغرقکم بما کفرتم، تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے، ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیعا، پھر ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مطلب انسان حالات کے بدلنے کے ساتھ وہ ہر حال میں شکر گزار رہے، خیر والا رہے، اللہ سے راضی رہنے والا رہے، اور اس کی زبان ہر حال میں اللہ کے شکر کو ادا کرنے والی رہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے عزت دی آدم کی اولاد کو، اس کو خشکی میں تری میں دونوں جگہ اس کو حاکم بنا دیا، کشتیوں کو تمہارے تابع بنا دیا، جانوروں کو تمہارے تابع بنا دیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، سب سے پاکیزہ رزق انسان کھاتا ہے، اور بہت ساری مخلوقات پر اللہ نے فضیلت دی۔ یہ میری اور آپ کی فضیلت ہے، مجھے اللہ نے پاکیزہ بنایا، پاکیزہ کاموں کے لیے بنایا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ فطرت انسانی ہے، وہ پاکیزہ چیزیں پسند کرتا ہے، گندگیوں سے دور رہتا ہے، ناجائز چیزوں سے دور رہتا ہے۔ جھوٹ گندگی ہے، غیبت گندگی ہے، چوری گندگی ہے، کسی کا حق کھانا گندگی ہے۔ پاکیزگی پر آؤ، سچائی پر آؤ، تمہارا کردار پاکیزہ ہو، تمہارے کپڑے سے پاکیزہ نہ ہو، تمہارے کردار بھی پاکیزہ ہو، تمہاری شخصیت ایسی ہو کہ لوگ اسے دیکھیں تو آپ کی شخصیت ان کے لیے ایک رول ماڈل بنے، آپ کی سچائی کے لوگ قسمیں کھائیں۔ میں یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں، اگر آپ زیادہ نمازی ہیں، زیادہ روزے دار ہیں، زیادہ اچھا کام کرنے والے ہیں، لیکن آپ اخلاقی طور پر گھرے ہوئے آدمی ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ وعدہ خلاف ہیں، یا آپ کو نہیں بتا سکتی نمازیں، لیکن اگر آپ کی نمازیں صرف فرض تک ہیں، آپ کے روزے صرف فرض تک ہیں، لیکن آپ با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، با وعدہ ہیں، سچے ہیں، یہ اعمال آپ کو، انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے اعمال آپ کو ضرور جنت میں لے جائیں گے۔ ہمیں زیادہ نمازی بنانے نہیں ہیں کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے، فرض نماز سنت فرض مؤکدہ کافی ہے، ہمیں بہت با کردار لوگوں کو بنانا ہے، با اخلاق لوگوں کو بنانا ہے، سچے لوگوں کو بنانا ہے، مخلص لوگوں کو بنانا ہے، ایسے جو اپنی ذات اور اپنے دین اور اپنے معاشرے اور اپنے ملک سے وفادار۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا با وفا اور وفادار بنائے، اپنا بھی، اپنے رسول کا بھی، اپنے ملک کا بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے